اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کی اردو کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے فلک آستاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے فلک آستاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، عرش پر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہے لقب ان کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں وہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہیں کہکشاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جھکتے ہیں سر وہیں فرشتوں کے، نام آئے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، نام لے جب زباں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سب سے اونچا مقام نبیوں میں، سب سے اونچا نشان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہے ہر ایک زباں پہ نام اس کا، ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام، یہ نعت کی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس نعت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے فلک آستاں، فلک کہتے ہیں آسمان، آستاں کہتے ہیں چوکھٹ یا دروازہ، عرش کہتے ہیں اونچا یعنی آسمان، مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہے لقب ان کا سرور کونین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سرور کونین بھی ہے، یہ جہاں وہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، یہ دنیا بھی وہ دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، گرد راہ کہتے ہیں راستے کی دھول، جادہ ہیں کہکشاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جادہ کہتے ہیں راستے کو اور کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ، جھکتے ہیں سر وہیں فرشتوں کے، نام آئے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، یعنی ان پر درود و سلام بھیجا جائے، دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، یعنی ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں نور کی بارش ہوتی ہے، یعنی دل میں بھی نورانیت اور چہرے پہ بھی نورانیت ہوتی ہے، نام لے جب زباں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، سب سے اونچا مقام نبیوں میں، سب سے اونچا نشان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اونچا مقام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب سے اونچا نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوتی ہے، یہ اونچا نشان ہے ہر ایک زبان پہ نام اس کا، ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر ایک زبان پہ نام اس کا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر ایک زبان پہ ہے، کیسے لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے صبح شام، یعنی صبح شام، صبح بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، شام کو یعنی جب اذان دی جاتی ہے اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد ہر نماز کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اس میں بھی اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام، اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں ہر بات پہ، یعنی جہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، جہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں پہ درود شریف پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، جو لوگ درود نہیں پڑھتے اس کو حدیث میں بخیل قرار دیا گیا ہے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود کا حصہ ہے، لیکن ہم بھی ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں، آپ سب بھی بچے پڑھیے درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
تو یہ نعت لکھی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اور اپنے الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اچھا جی، صوفی غلام تبسم کا مختصر تعارف دیکھیے، مشق کی طرف آ جائیے۔ تعارف: معلم، شاعر، ادیب اور نقاد۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم امرتسر میں 1899 میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کی سند حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ فارسی اور شعبہ اردو کے صدر رہے۔ تمام عمر علمی اور ادبی کاموں میں مصروف رہے۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز ملا۔ حکومت ایران نے فارسی زبان کی خدمت کے صلے میں نشان فضیلت انعام میں دیا۔ صوفی تبسم مرحوم فارسی، اردو اور پنجابی تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں جو آج بھی مقبول ہیں۔ نظموں کے مجموعے جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ اور ٹول مٹول کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ 7 فروری 1978 کو وفات پائی۔ ذخیرہ الفاظ دیکھیں، دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ فلک: فلک کا مطلب ہے آسمان، آستاں، چوکھٹ یا دروازہ۔ جادہ: راستہ۔ کہکشاں آستاں کے بعد دیکھیں، گرد راہ، گرد راہ راستے کی دول۔ جادہ راستہ، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ۔ کثیر الانتخابی سوالات: مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے؟ نعت، حمد، مزدز۔ تو اللہ کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد۔ تو حمد کے گرد دائرہ بنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے؟ نعت، حمد یا مزدز۔ نمبر 2 دیکھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم نعت کہلاتی ہے۔ نعت کے گرد دائرہ بنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو ان پر ڈیش بھیجنا چاہیے۔ تحفہ، درود و سلام یا پیغام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے تو کیا بھیجنا چاہیے؟ درود و سلام۔ نمبر 2، درود و سلام کے گرد دائرہ بنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لقب، نام یا خطاب، تو لقب کے گرد دائرہ بنائیے۔ یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہیں کہکشاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس شعر میں ڈیش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، شب قدر، ہجرت یا شب معراج۔ تو اس شعر میں شب معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ شب معراج کے گرد دائرہ بنائیے۔ اب آگے دیکھیں، مختصر جواب کے سوالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک پیراگراف لکھیے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بہت سی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگ ان معلومات کی روشنی میں ایک پیراگراف لکھیے۔ مثال کے طور پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے دنیا میں دین و تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، یہ ساری باتیں، اس کے علاوہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو باتیں آپ سب نے ایک پیراگراف میں اسے لکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت چند جملوں میں بیان کیجیے۔ تو یہ جملے آپ لوگ اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے۔ اچھا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت چند جملوں میں بیان کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجنے کی بہت اہمیت ہے۔ آپ لوگ ترتیب وار جملے نوٹ کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔
دوسرا جملہ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اسے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 4 دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہی شخص ہوگا جو مجھ پر درود بھیجے گا۔ اور نمبر 5، درود شریف پڑھنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی کہ جس میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ دعا کرنے سے پہلے یعنی اول درود شریف اور دعا کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے کرنے سے ہماری دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اگر جو شخص دعا کرنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں، یہ اوپر نہیں جاتی اس وقت تک جب تک آپ درود شریف کا اہتمام نہیں کریں گے، یعنی درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درودوں میں سے کوئی ایک درود اپنی کاپی میں درست نقل کیجیے اور اس کا ترجمہ بھی تحریر کیجیے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے درود ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل درود ہے، تو آپ سب بچے بھی اپنی کاپی میں درود ابراہیمی لکھیے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی لکھیں، خوش خط الفاظ میں ترجمہ بھی لکھیں۔ پھر ہے سوال نمبر 5، اس نعت سے اپنا پسندیدہ شعر خوش خط نقل کیجیے۔ یہ نعت پڑھیے، اس کے بعد اس میں جو شعر آپ کو پسند ہو وہ اپنی کاپی میں خوش خط نقل کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیں تفصیلی جواب کے سوالات، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ آپ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی عادات ہیں؟ اپنی کاپی میں ان کی فہرست بنائیں۔ اپنی کاپی میں اس کی فہرست۔ اچھا جی پیارے بچوں، آپ لوگ درود شریف کا ترجمہ نوٹ کیجئے تاکہ کاپی میں تحریر کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ درود ابراہیمی خوش خط لکھ کر اس کا ترجمہ، درود ابراہیمی کا ترجمہ نوٹ کیجئے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر دیکھیں، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بڑی بزرگی والا ہے۔ تو یہ درود ابراہیمی آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی خوش خط کر کے لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیں تفصیلی جوابات، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ آپ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عادات ہیں؟ اپنی کاپی میں ان کی فہرست بنائیے۔ اچھا جی، آپ نے فہرست بنانی ہے یعنی لسٹ بنانی ہے کہ آپ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عادات موجود ہیں، تو اس کو نمبر وار تحریر کیجیے کہ آپ میں کون سی عادات موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مدد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی عادات آپ کے اندر موجود ہیں۔ جو عادات آپ کے اندر موجود ہیں اسے اپنی کاپی میں تحریر کیجیے
یعنی اس کی فہرست بنائیے، نمبر وار لکھیے۔ ایک دوسری فہرست ان عادات کی بنائیے۔ سوال نمبر 2 میں دیکھیں، یہ سوال دے کہ ایک دوسری فہرست ان عادات کی بنائیے جنہیں اپنانے کی آپ مخلصانہ کوشش کریں گے۔ یعنی بہت ساری عادات ہیں جو ہم دوسروں کی جس سے محبت کرتے ہیں، اس جیسا ہم لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں ہم بھی وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے انتہا محبت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طریقے سے زندگی گزاریں، تو ہم بھی ان کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ وہ باتیں لکھیں، وہ عادات لکھیں جو آپ اپنانے کی مخلصانہ کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی پر مہربان تھے، یعنی مہربانی اپنی دوستوں پر بھی، دشمنوں پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات عمدہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی عادات ہیں، میں نے صرف یہاں چند عادات کا ذکر کیا ہے۔ آپ ایسی فہرست بنائیے، ایسی لسٹ بنائیے جس میں آپ وہ عادات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگلا دیکھیں، اگلا سوال دیکھیں، تشریح۔ اس شعر کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجئے۔ ہے لقب ان کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں وہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کی تشریح دیکھیں، آپ کے پاس موجود ہے۔ حوالہ: اس نعتی شعر کے شاعر صوفی تبسم ہیں۔ صوفی تبسم نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں اور تمام عمر علمی اور ادبی کاموں میں مصروف رہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب سرور کونین ہے، جس کے معنی دونوں جہانوں کے سردار اور امیر کے ہیں۔ جس ہستی کا یہ لقب ہو، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ یہ جہاں جس میں ہم زندہ ہیں اور وہ جہاں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دونوں کی سرداری کا شرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ دوسرے جہاں سے مراد عالم بالا ہے، جہاں فرشتے، ارواح اور جنت دوزخ ہیں۔ اس عالم کی سیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات ہی میں شب معراج میں کرا دی گئی تھی۔ یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں اس عظمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، جن کی امت میں ہونے کا شرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ سرگرمی دیکھیں، یعنی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ نمبر 1، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل کتابچہ بنائیے، کم از کم 10 احادیث۔ تو آپ ایک چھوٹی کتاب لیں اور اس میں 10 احادیث تحریر کیجئے اور اس کو یاد کیجئے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پھر نمبر 2 میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کیجئے، روزانہ کم از کم ایک سنت پر عمل یقینی بنائیے۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق پڑھیے اور دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزارے، اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنے کا ارادہ کیجیے۔ کس طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے، کس طرح اٹھتے، کس طرح عبادت کرتے، کس طرح پہنتے، کس طرح پیتے، کس طرح کھاتے، یہ ساری عادات آپ لوگ پڑھیے اور اس کا احاطہ کیجیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ تو روزانہ کم از کم ایک سنت العمل یقینی بنائیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا عمل کہ آپ جب پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے پہلے دعا پڑھیے، پھر پانی بیٹھ کر پیئے، پھر پانی کو 3 سانس میں پیئے، پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کیے، تو اس عمل سے سنت زندہ ہو گئی، آپ کی پیاس بھی بجھ گئی اور آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ کیوں ثواب ملا؟ آپ نے سنت کے مطابق عمل کیے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں گے تو بہت ساری ایسی عادات ہیں، ایسی سنتیں جو آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی اور روزمرہ آپ اس کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام کام آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں میں سب سے پہلے تو آپ نے نعت کی ریڈنگ کرنی، یعنی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کو 4 سے 5 دفعہ اچھے طریقے سے پڑھیے، اس کے مشکل الفاظ نوٹ کیجئے۔ پڑھنے کے بعد آپ اس کو اپنی کاپی میں تحریر کیجئے خوش خط الفاظ میں، یعنی تمام کام آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ سرگرمی جو بتائی ہے یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، ایک کتابچہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔